آج کا ہمارا مضمون ہے جب آہستہ سے دل خدا سے دور ہو جائے. جب آہستہ سے خدا سے دل دور ہو جائے. اور یہ ایک خطرناک پوزیشن ہے. اور یہ آپ کی بربادی کا راستہ کھول دیتا ہے یہ چیز. کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، جس نے اسے 2 بار دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے وہ بات نہ مانی. لوگ تے خدا دی گل نہیں مانتے، پادری دی گل نہ منن تے کیڑی بڑی گل ہے. ہاں تو یہاں پر لکھا ہے اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا. آگے سنیے کانسیکوینس کیا ہوا ہے. آگے سنیے. اسی سبب سے خداوند نے سلیمان کو کہا چونکہ تجھ سے یہ فعل ہوا اور تو نے میرے عہد اور میرے آئین کو جن کا میں نے تجھے حکم دیا نہیں مانا، اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو دوں گا. واہ کیسی باتیں ہیں، کیا ہی خوبصورت کلام کی باتیں ہیں. سلیمان کی پرابلم یہ نہیں تھی کہ اس کے اندر عقل کی کمی ہو گئی ہے. سلیمان کے اندر پرابلم یہ نہیں تھی کہ وہ غریب ہو گیا تھا. سلیمان کی پرابلم یہ تھی کہ اس کا دل خدا کے ساتھ نہیں تھا. اگر ہم 9ویں آیت پر غور کریں تو لکھا ہے اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا. کیا ہوا؟ خداوند سلیمان سے ناراض ہوا. سلیمان دیکھنے میں بادشاہ تھا لیکن اندر سے خدا اس سے ناراض تھا. بڑی دفعہ خدا ناراض ہوتا پوزیشن نہیں جاتی، مسا چلا جاتا ہے. بڑی دفعہ خدا ناراض ہوتا ہے، دولت نہیں جاتی لیکن لوگوں کے اوپر سے ڈر چلا جاتا ہے. آج بڑے لوگ ہیں جو دولت میں ہیں لیکن لوگ ان سے کوئی بھی نہیں ڈرتا، ان کی عزت نہیں کرتے. سلیمان کے پاس انفلوئنس ہے، اثر ہے، لیکن اس اثر میں طاقت ختم ہو گئی ہے کیونکہ خدا اس سے ناراض ہے. اور سلیمان کا دل جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے. لوگ اس کے کپڑوں کو دیکھ رہے ہیں، خدا اس کے دل کو دیکھ رہا ہے. بڑی دفعہ لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا، جو خدا دیکھ رہا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. اور سلیمان سے خدا ناراض ہو گیا ہے. اور یاد رکھیے وہ دیکھنے میں اچھا ہے، وہ دیکھنے میں اعلیٰ ہے، لیکن یاد رکھیے اس کا دل خدا کے ساتھ کامل نہیں رہا. ہو سکتا ہے، غور سے سنیے، ہو سکتا ہے آپ گیت گا رہے ہیں لیکن خدا آپ سے ناراض ہے. ہو سکتا ہے آپ
آپ سے ناراض ہے. ہو سکتا ہے آپ کلام سنا رہے ہیں لیکن خدا آپ سے ناراض ہے. ہو سکتا ہے آپ دیکھنے میں بڑے اعلیٰ ہیں لیکن اندر سے خدا آپ کے دل کو دیکھ رہا ہے. آپ کا دل ٹھیک نہیں ہے اس کے سامنے. سلیمان کا پرابلم یہی تھا. لکھا ہے اور خداوند نے سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے کیا ہو گیا؟ پھر گیا. دولت وہاں پر ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے پاس خدا نہیں ہے. اس وقت کئی دفعہ لوگ دولت حاصل کرنے کے چکروں میں خدا کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے پاس اثر ختم ہو گیا ہے. اس کے پاس اس کا دل جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. اور یاد رکھیے لوگ اس کی ایکٹیویٹی کو دیکھ رہے ہیں لیکن خدا اس کی محبت کو دیکھ رہا ہے جو اس سے ٹھنڈی ہو گئی ہے. ایکٹیویٹی از ناٹ امپورٹنٹ. ایکٹیویٹی ہو سکتا ہے آپ بڑے ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پر، ہو سکتا ہے آپ بڑے ایکٹیو ہیں فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، ہو سکتا ہے لیکن آپ اندر سے خدا آپ سے ناراض ہے. لکھا سلیمان سے خدا ناراض ہوا. بہت بڑا یہ جملہ ہے اور خدا نے سنیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایسے ہی ہے. ادھر دیکھیے کئی عورتیں یا مرد دونوں ہی لگا لیں، کئی عورتیں یا مرد وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گھر تو چلاتی ہیں عورتیں کئی یا کئی مرد گھر تو چلاتے ہیں لیکن ان کا دل اس جگہ پر نہیں ہوتا جس جگہ پر اور ایسا ہی حال سلیمان کا تھا. وہ بادشاہی تو کر رہا تھا لیکن اس کا دل خدا کے ساتھ کامل نہ رہا تھا. ڈیوائیڈڈ ہارٹ مین، بٹا ہوا دل تھا اس کا. یاد رکھیے خداوند نے کبھی بھی نہیں کہا تم میری آدھے دل سے عبادت کرو. اس نے کہا پورے دل سے خداوند کے حضور آؤ. لکھا اس کا دل خداوند سے پھر گیا تھا. بڑی وارننگ ہے، بہت بڑی وارننگ ہے. اور وارننگ کیا ہے؟ 10ویں آیت بڑی خطرناک ہے. اور اس نے اس بات کا حکم دیا کہ غیر معبودوں کی پیروی نہ. کن کی پیروی نہیں کرنی؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے غیر معبودوں میں جا کر غیر مذہب کی عورتوں کے ساتھ شادی کر لی جو مصری تھی، کنانی تھی، ہتی تھی اور ان عورتیں موابی عورتیں تھی اور ان سے جا کر اس نے شادی کر لی. اور ان عورتوں نے کیا کیا کہ اس کا دل خدا سے دور کر دیا. ان عورتوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مندروں میں انہوں نے کیا کیا؟ ان کی پرستش کروانا شروع کر دی، جھوٹی عبادت کروانا. اور خدا نے کہا تھا تو غیر قوموں میں جا کر شادی بیاہ نہ کرنا. اور سلیمان نے ایسا ہی کیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی بندہ کلام سن کے بھی برگشتہ ہو سکتا ہے. کوئی بندہ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرنے کے بعد بھی برگشتہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی برگشتہ نہیں ہو سکتا تو وہ خدا کے ساتھ مسلسل چلنے والا آدمی کبھی نہیں ہو سکتا جو ہر روز خدا کے روح القدس کی رہنمائی میں چلتا ہے. کرسچن لائف is a everyday life. ہر روز کی زندگی مسیحی زندگی ہے. سنڈے کی مسیحی زندگی نہیں ہے. اتوار کو چرچ آنا مسیحی زندگی نہیں ہے. منگل کو چرچ آنا مسیحی زندگی نہیں. ہر روز اس کے ساتھ چلنا مسیحی زندگی ہے. اور سلیمان کو تو خدا بھی ادھر آپ حیران ہوں گے، میں بھی حیران ہوا. ایک بندہ جس نے خدا کا گھر بلڈ کیا عالی شان، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ ادھر دیکھو اب کیا کر رہا ہے؟ وہ مندر بنوا رہا ہے. دیکھو کیونکہ اس کا دل خداوند کے ساتھ کامل نہ رہا. پہلے وہ ہیکل اس نے بنائی نا، تو بعد میں اس نے کیا کیا؟ مندر بنانا شروع کر دیے. اس نے
खुदावंद के आगे बधेगी। और पहाड़ों पर उसने जाकर, बुलंद मकामों पर जाकर उसने उन देवताओं के लिए, इधर 8वीं आयत पढ़िए, आए, जिनके उसने ऐसा ही किया कि अपने सब अजनबी बीवियों की खातर, किन की खातर? क्या किया? जो अपने देवताओं के हुजूर बहूर जलाती और कुर्बानी गुजरानती थी, और खुदावंद उससे नाराज हो गया। आपने कभी सूखी रोटी खा लेनी है, लेकिन अपने मजहब को नहीं छोड़ना। सर कटवा लेना है, गाड़ियां, पैसा, रेस्टोरेंट, कपड़े, जूतियां, मेकअप, ये सब आर्जी है। ये आपको हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता। कपड़े, जूतियां, मेकअप, ये सब आर्जी। मैं खुश हाँ उन्ना तो वध के जो खुश है अपनी दौलत पे। और सुलेमान का दिल किस चीज ने बरगश्ता कर दिया? उन औरतों ने, अजनबी औरतों ने। उन्होंने क्या किया कि अपने देवताओं की इबादत करवाना शुरू कर दी। अब देखिए, हैरानी नहीं होती कि दुनिया का अक्लमंद आदमी दुनिया का बेवकूफ आदमी बन गया। इधर देखो, आप कितने दौलतमंद हैं ये मैटर नहीं करती, आप कितने अक्लमंद हैं ये मैटर नहीं, आप खुदा के साथ कितने जुड़े हुए हैं ये मैटर करता है। आमीन। और सुलेमान से खुदा नाराज। और वार्निंग चेक करें, मैं बड़ा लिखा है, उसने इस बात का हुक्म किया कि वो गैर मबूदों की पैरवी ना करे, पर उसने वो बात ना मानी जिसका हुक्म खुदावन ने दिया। इसी सबब से खुदावन ने सुलेमान को कहा, जो कि तुझसे ये फेल हुआ और तूने मेरे अहद और मेरे आइन को, जिनको मैंने तूने नहीं माना, मैं सल्तनत तुझसे क्या करूंगा? लॉवी चेक करो, इधर मेरी बात सुनो। सुलेमान को खुदा कह रहा है कि मैं सल्तनत तुझसे छीन लूंगा। क्या करूंगा? और मैं तेरे खादम को दे दूंगा। मैं सल्तनत तुझसे छीन लूंगा। मैं तुझसे सल्तनत को छीन लूंगा, क्योंकि मैं तुझसे नाराज हुआ हूं। खुदा को राजी रखना कितना जरूरी है। कितने लोग हैं जो खुदा को नाराज कर देते हैं, दोस्तों की खातिर, रिश्तेदारों की खातिर, लोगों की खातिर, मोहल्लेदारों की खातिर, दोस्तियों की खातिर। और सुलेमान ने भी ऐसा ही किया। औरतों ने क्या किया? उसके दिल को क्या किया? फेर दिया। और वो देखिए, वो जिंदा खुदा से बातें करता है और फिर क्या कर रहा है? बुत परस्ती कर रहा है। आप बहुत कुछ पाकर भी गिर सकते हैं। जब आपने सब कुछ पा लिया, इसका मतलब नहीं आप कामल हो गए। उसके साथ मुसलसल चलने से आप कामल होंगे। आमीन, आमीन। उसके साथ मिलकर बोलिए, उसके साथ मुसलसल चलने से मैं कामयाब होऊंगा। और सुलेमान से खुदा नाराज हो गया। कितने लोग हैं, झूठ नहीं बोलना, दिल में फील करते हैं मेरे इस फैसले से खुदा नाराज हुआ होगा और मेरी बरकत इसीलिए रुकी हुई है। जब आपका दिल कामल नहीं रहेगा, आप सरफराजी नहीं पा सकते। और एक बड़ी, मैं रात को बड़ा डर गया एक बात सुन के। जब आपसे खुदा राजी नहीं ना होगा,
تو خدا لوگوں کو آپ کا مخالف بنا دے گا. آپ کو فیور ہی نہیں ملے گی کسی بھی جگہ. آئے 14ویں آیت دیکھیے ذرا غور سے بیٹا. سو خداوند نے ادومی ہدت کو سلیمان کا مخالف بنا کر کھڑا کیا. کیا کیا؟ کس کو؟ یہ ادوم کی شاہی نسل سے تھا. خدا نے دشمن کیا کر دیے؟ کھڑے کر دیے. خدا آپ کی برکت کو رکاوٹ ڈال دے گا. آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے اگر خداوند آپ سے ناراض ہے. اور یہ حوالہ مجھے پورا ثابت ہو گیا. تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی بولیے. تم مجھ سے جدا ہو کر خدا نے کیا کیا؟ بنی ہدت کو کیا کیا؟ سلیمان کا کیا کر دیا؟ مخالف بنا دیا. کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے مخالف ہیں، اور اس کا کارن بڑی دفعہ یہ ہے کہ آپ کا دل خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. جب انسان کی رب سے خدا کو پسند آتی ہے تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے، اور جب رب سے کیا ہو جاتی ہے، آپ خدا کو اگنور کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. کیا میں نے بولا؟ آپ خدا کو اگنور کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. کتنے لوگ ہیں جو بڑے خواب دیکھتے ہیں، میں بہت بڑا بن جاؤں، میرے پاس گاڑیاں آئے، میرے پاس ڈیفنس میں کار آ جائے، میرے پاس یہ آ جائے، میرے پاس وہ آ جائے. میرا خدا کے بغیر آپ نہیں آگے بڑھ سکتے. لوگ آپ کے ویسے مخالف ہو جائیں گے، خدا ہی بنا دے گا. اور ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. جب یوسف سے خدا خوش تھا تو خدا نے کیا کیا؟ یوسف کو محل بنچا دیا. ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو. وہ دروازے جو آپ اپنی طاقت سے کھولنا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ راضی ہو جو خدا خود تمہارے لیے وہ دروازے کھول دے. بنی ہدت کو کیا کر دیا اس نے؟ سلیمان کا کیا وجہ بنی؟ اس کا دل خدا کے ساتھ. آپ اپنے دل چیک کریں. تالیاں بلا نہ بجائیں آج اپنے آپ. کیا خدا مجھ سے راضی ہے؟ کیا میں اس کا کام دل سے کرتا ہوں؟ کیا میں الکس کے ساتھ تو نہیں؟ کیا میں اس کی عبادت پورے دل سے کرتا ہوں؟ کیا مجھے فکر ہو جاتی ہے؟ کیا میں خدا میرا دل تیرے حضور کامل ہے کہ نہیں؟ لکھا کہ سلیمان کا دل پھر گیا، کامل نہ رہا، غیر معبودوں کی طرف. آئے 4 آیت پڑھتے ہیں. لکھا ہے کیونکہ جب سلیمان بوڑھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف کیا کر دیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کیسا نہ رہا، اور خدا نے اس کا دل نہ قائم رہا. غیر عورتوں نے، غیر مردوں نے اس کا دل خدا سے دور کر دیا. میں کہتا ہوں آپ سوکھی روٹی کھائیں، گیلی روٹی نہ کھائیں، لیکن خدا کے ساتھ کبھی نہ اس کا اس کے ساتھ اس کا رشتہ نہ توڑیں. آمین. یہ کلام کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. ایسا ہی ہے. اور لکھا ہے اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کا جیسا اس کے باپ داؤد کا تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی دفعہ میں
रूहानी लोगों के लिए खुदा का शुक्रिया अदा किया करें। इधर देखिए, ये देखिए, आपके माँ बाप रूहानी हैं, शुक्र करें। लिखा है, मैं तेरे बाप की खातिर सल्तनत तुझसे फिर भी नहीं छीनूंगा। कई दफा हमारे बड़ों की दुआएं हमें हमेशा के लिए महफूज कर देती हैं। मुबारक वो नहीं है जिसका बाप सिगरेट पीता है, पान खाता है, शराबे पीता है। वो मुबारक बंदा नहीं, उसके ऊपर कभी भी कहर आ सकता है। मुबारक वो बाप है जो दुआएं करता है और उसकी औलाद पर कभी भी रहम हो सकता है। कलाम कह रहा है, आए पढ़ते हैं 12वीं है, तो भी तेरे बाप दाऊद की खातिर मैं तेरे याम में ये नहीं करूंगा, बल्कि उससे तेरे बेटे के हाथ से क्या करूंगा, छीनूंगा। तेरा बेटा जब बादशाही करेगा फिर सल्तनत उससे, क्यों? तेरे गुनाह की वजह से। तुझ पर रहम क्या हुआ? तेरे बाप की वजह से। देखे नस्लें किस तरह जुड़ी हुई हैं। इधर देखिए, जनरेशन किस तरह जुड़ी हुई है। तुझ पर रहम तेरे बाप की वजह से, तेरे बेटे पर रहम नहीं होगा क्योंकि तूने गुनाह किया है। चेक करें इधर देखिए, तुझ पर रहम हुआ तेरे बाप की वजह से, तेरी औलाद से सल्तनत जाती रहेगी तेरी वजह से, और मैं सल्तनत तुझसे छीन लूंगा। मैं आपको बताऊं, गिफ्ट होना, इसके पास दौलत की कमी नहीं है, लेकिन इस वक्त इसके पास खुदा की रहनुमाई की कमी है। कितने कई लोग हैं, खादम भी लगा लेना, बड़े अमीर हो गए, पैसा आ गया, लेकिन उनका दिल खुदा के साथ कामल नहीं रहा। बरकत जाती रही, बस एक्टिविटी रह गई और कुछ नहीं। और लोग एक्टिविटी देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन खुदा दिलों पर गौर करता है। एक्टिविटी खुदा के बगैर जीरो है। इधर देखो, खुदा जनरेशंस का, कई दफा हम कहते हैं मेरी औलाद को क्या होगा, मैं ही सिगरेट पीना ना, नहीं, आप उन पर अदालत ला रहे हैं। आप उन पर, मैं ही शराब पीता हूं, मेरी चल तू ना पिया कर, ले तो क्यों ना पीवे। और कई दफा शरीर बच्चे क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि उनके वालिदैन दुआ करते हैं। समझ लगी? कई दफा कई बच्चे क्यों बचे हुए हैं? वो शराबे पीते हैं और वो मरते क्यों नहीं है पता आपको? उनके माँ बाप दुआ करते हैं। क्योंकि सुलेमान को उसने कहा, तेरे बाप की खातिर मैं तुझ पर रहम कर दूंगा। शुक्रगुजारी किया करें। अगर आपके पेरेंट्स खुदा परस्त हैं, उनके लिए दुआ किया करें। अगर आप कई दफा मरे नहीं हैं, इसका कारण क्या है? कि आपके माँ बाप दुआ करने वाले हैं। कई दफा आपके पास्टर आपके लिए दुआएं करते हैं, इसलिए नहीं आप मरते। कई दफा ऐसा होता है। और रूहानी तौर पर 3 नस्लें यहां, और सुनिए, खुदा ने इसके बेटे से सल्तनत छीन ली। इसके बेटे का नाम रहबाम था, रहबाम, और खुदा ने इसके बेटे से बादशाही छीन ली और लोग इसके बेटे से बागी हो गए और सल्तनत डिवाइड हो गई, सल्तनत खत्म हो गई। कितने लोग हैं जो खुदा परस्ती की जिंदगी गुजारते हैं। आपकी नस्लें बाबरकत हो जाएंगी आपकी दुआ से, आपकी प्रेयर से,
आपके बच्चे इंजीनियर बन जाएंगे, लॉयर बन जाएंगे आपकी दुआ से। आप इबादत नहीं करते, बच्चों को कहते इबादत करो, ये नहीं होगा। 3 नस्लें यहाँ। उसने कहा तेरे बेटे से मैं सल्तनत छीन लूँगा, लेकिन तुझसे तेरे बाप की खातर नहीं। लेकिन दौलत, सुलेमान के पास दौलत की कमी नहीं है, सुलेमान के पास असल में खुदा के राबते की कमी है। मेरी कामयाबी, इधर देखिए, मेरी कामयाबी चीजें नहीं होनी चाहिए, मेरी कामयाबी खुदावंद होना चाहिए। गाड़ियां जाती रहेंगी, चीजें जाती रहेंगी, बाइकें जाती रहेंगी, एक खुदावंद के साथ। सुलेमान क्या हुआ, कैसे मरा पता आपको? इधर देखो कैसे मरा। फिर ये बुतों की इबादत किया करता था, और पहले खुदा इसके साथ राजी था। आहिस्ता आहिस्ता दिल क्या हो गया, खुदा से दूर हो गया। खुदा से कभी दूर ना हो। वादा करते हैं कि मैं खुदावंद, उससे क्या हुआ? जब खुदा नाराज हो जाता, खुदा आपकी बात नहीं बनने देगा कहीं भी। सच्ची मैं आपको बता रहा हूं, आपकी कहीं भी बात नहीं बनेगी। आप बाहर घूमे फिरे, आपकी कोई बात नहीं बनेगी। आप मेहनत करें, रातों को जागे, आपकी बात नहीं बनेगी। सारा दिन आप काम करें, आपकी कोई बात नहीं बनेगी। कुछ भी कर ले, आप कई सालों बाद भी वहां पर ही होंगे। लेकिन अगर आप खुदावंद से, आपसे राजी हुआ, तो आपकी 1 साल में बहुत बात बन जाएगी। आमीन। तो हमने खुदा को क्या करना है? राजी करना है। क्या करना है? राजी करना है। या इसमें से हमने क्या सबक सीखा है कि सुलेमान से खुदा क्या हो गया? आप अंदाजा करें, सुनना चाहते हैं? इसके दौर में जब सुलेमान बादशाह था, सोना चांदी के बराबर था और चांदी लोहे के बराबर थी। इतना अमीर बंदा था, सोना आम हो गया था, क्योंकि इसके दौर में खुशहाली थी बहुत ज्यादा। और लिखा उस वक्त इस्राएली खाते पीते थे और बड़े खुशहाल थे जब सुलेमान बादशाह था। लिखा वो बड़े खुशहाल थे, और ये दिल का भी बड़ा खुला बंदा था। इसका दिल कंजूस नहीं था, ये बड़े अच्छे दिल का बंदा था। आए पढ़ते हैं एक हवाला, पढ़ते हैं, मैं पढ़ना चाहूंगा 4 बाब की 20वीं आयत, पहली सलातीन। कौन सी किताब मैंने बोली? और यहूदा और इस्राएल के लोग कसरत में समुद्र दो। दोस्त नाराज होते हैं, होने दो। दोस्तियां नाराज होती हैं, होने दो। लोग नाराज होते हैं, होने दो। खुदा को राजी करो, खुदा आपको अरबपति दोस्त दे देगा। खुदा को राजी कर दो, खुदा आपको ऐसी ऐसी चीजें दे देगा जो आपने कभी ना देखी है, ना सुनी है, ना आपने कभी देखी है। खुदा आपको ऐसी चीजें दे देगा। खुदा आपसे नाराज नहीं होना चाहिए। कितने लोग देख रहे हैं मेरी तरक्की रुकी हुई है, झूठ नहीं बोलना। कितने लोग हैं वो सोच रहे मेरी तरक्की, मैं बढ़ नहीं रहा, मेरी तरक्की नहीं हो रही, मैं आगे बढ़ना चाहता था, मैं तरक्की करना, मैं अपने आप को इस साल यहां पर देखना चाहता था, लेकिन मैं अभी तक नीचे हूं। मैं ऊपर देखना चाहता था अपने आप को। मैं चाहता था मेरे पास ये भी हो, मैं चाहता था मेरे पास ये भी हो, लेकिन मैं उस जगह पर नहीं पहुंचा जहां पर मैं अपने आप को। इसका कारण क्या है? हो सकता है रिश्तेदार आपसे राजी हो, लेकिन खुदा आपसे नाराज हो सकता है आपके
دوست آپ سے راضی ہو لیکن خدا آپ سے راضی نہ ہو. یاد رکھیے خدا کو اس سال 2026 میں خدا کو راضی کر لے, ساری دنیا آپ کے سامنے زیرو ہو جائے گی. پہلے تم اس کی بادشاہی کو ڈھونڈو, دنیا کی ساری چیزیں میں تمہیں انعام میں دے دوں گا. آپ دنیا کو ڈھونڈ رہے ہیں, خداوند آپ کو دنیا آپ کے پاؤں میں رکھ دے گا. میں آپ کو ایک ہفتہ دیتا ہوں, ایک ہفتہ صرف. لیٹ می گیو یو 1 ویک. ایک ہفتہ روزہ دعا کرو سچے دل سے. آپ اپنی زندگی میں برکتیں دیکھنا, گنی نہیں جائیں گی, آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کا آٹا نہیں ختم ہوگا, آپ کے گھر سے سبزی نہیں ختم ہوگی, آپ کے گھر سے آپ کی فریزر بری رہے گی, آپ کے گھر میں خدا بلیسنگ کو ڈال دے گا. آپ حیران ہو جائیں گے, آپ پریشان یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں, کیونکہ وہ اپنا آسمان کھول دے گا. سلیمان سے خدا ناراض ہو گیا. کیوں ناراض ہوا؟ اس کا دل خدا کے ساتھ. کتنے لوگ ہیں جن کا دل خدا کے ساتھ کامل نہیں؟ دنیا کو ڈھونڈ رہے ہیں, دنیا کوڑا ہے, دنیا کو ڈھونڈ رہے ہیں, زندگی دھوکہ ہے. زندگی سب سے بڑا دھوکہ آپ اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں, اور وہ زندگی ہے. اور وہ کسی ٹائم بھی اس دنیا میں آپ ختم ہو جائیں گے, اور اگلے ہی منٹ لوگ آپ کو بھول جائیں گے, آپ کی بات نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی تو آسمان پر ہمیشہ آپ رہیں گے. جہاں پر خداوند ہے وہاں پر آپ ہوں گے. کیوں؟ اپنی زندگی لوگ سنیے, لکھا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے, سکڑے دروازے سے داخل ہونے والے تھوڑے ہیں. لوگوں کو فالو نہ کریں. ادھر دیکھو, ہم دعا کرنے والے ہیں. کئی دفعہ ہم بھیڑ کو دیکھ کر محسوس کرتے ہیں ہم غلط ہیں. یہ سارے لوگ تو ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, میں اکیلا ہوں. لیکن آپ اکیلے ہی پاورفل ہیں, کیونکہ آپ خداوند کو خوش کر رہے ہیں. یہ میں دنیا خداوند سے کیا ہو گیا؟ اس سے اپنے آپ سے سوال پوچھیں, کیا خدا مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ کیا خدا مجھ سے راضی ہے؟ میرے کام کیوں نہیں بن رہے؟ کیونکہ خدا مجھ سے راضی نہیں ہے. اور لکھا اگر تم راضی اور اچھے فرما بردار ہوگے تو زمین کی اچھی اچھی برکتیں. آج آپ دھکے کیوں کھا رہے ہیں؟ آج آپ کی زندگی میں کیوں خوشحالی نہیں ہے؟ اس کا کارن یہ ہے کہ خدا کو آپ خوش نہیں اتنا کر رہے. اگر خداوند کو آپ نے خوش کر لیا, یقین جانے اس نے کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگ تو میں قومیں بھی تجھے دے دوں گا, ساری چیزیں تمہیں دے دوں گا. دنیا میں خداوند کو خوش کریں گے. کتنے لوگ خوش کریں گے اپنی زندگی سے؟ کریں گے. خداوند مجھ سے راضی ہونا چاہیے. کون؟ خداوند آپ کو حال سے ناپے گا آپ کیسے ہیں, ماضی سے نہیں, نہ مستقبل سے. آپ اب کیسے ہیں؟ کئی لوگ کہتے ہیں اسی بڑیاں دعاواں کرنے سا بڑے روزے ہون نہیں کر دے. نہ, خدا آپ کو اب دیکھنا چاہتا ہے, پرانا نہیں. خداوند آپ کو نیا بنانا چاہتا ہے. خداوند آپ سے راضی ہے. اگر راضی ہے تو آپ بڑی بڑی برکتیں پانے والے ہیں. آئیں زوردار تالیاں بجائیں.